السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر مبشر سلیم صاحب کی روح کو جھنجھوڑ دینے والی تحریر۔ ڈاکٹر مبشر سلیم لکھتے ہیں کہ زندگی کل بھی اتنی ہی نازک تھی جتنی آج، موت اتنی آسان تھی جتنی آج، بات ساری احساس کی ہے۔ طب کے شعبے سے منسلک ہونے کی وجہ سے میں نے زندگی اور موت کے درمیان جس قرب کو محسوس کیا، اس نے زندگی کی نزاکت اور بے ثباتی کا احساس بارہا دل میں ڈالا۔ موت کے ساتھ پہلی بار واسطہ محمد موسیٰ کے انتقال کے وقت ہوا تھا۔ محمد موسیٰ لگ بھگ 80 برس کے قریب ایک بھرپور بڑھاپا گزار رہے تھے۔ ہمارے بزرگوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اکثر کلینک پر آ جاتے اور چائے کی فرمائش ہوتی تھی، لیکن ان کی آمد ہمیشہ مغرب کی نماز کے بعد ہوا کرتی تھی۔ اپنے ماضی کے قصے، کچھ حالات حاضرہ پر تبصرہ، کچھ اپنی طبیعت کا موضوع۔ لیکن اس دن ظہر کی نماز کے بعد آئے تو مجھے کچھ اچنبھا ہوا۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگے کہ آج جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم ایک لمحے کو سن ہو گیا ہے، لیکن پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے مذاق سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ چائے پینے میں کافی غیر حاضریاں کر ڈالی ہیں، اس لیے ایسا ہوا ہوگا۔ پہلے چائے پیتے ہیں پھر طبیعت بھی چیک کر لیتے ہیں۔ لیکن ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کہنے لگے بالکل ایسے ہی ہوا تھا، اور ان کا جسم ڈھلک گیا۔ ڈسپینسر کی مدد سے بستر تک لے کر گیا تو ان کا جسم روح سے خالی ہو چکا تھا۔ اس دن 20-22 سال کے نوجوان کو سینے میں یہ ایک اور ہے۔ اس دن 20-22 سال کے نوجوان کو سینے میں معمولی درد کے ساتھ لے کر آئے تو چیک اپ کے بعد میں نے بتایا کہ دل کے اٹیک عموماً اس عمر میں نہیں ہوتے، لیکن اس کی ساری علامات کچھ غیر معمولی ہیں، اس لیے ایک بار دل والے ہسپتال ضرور چیک اپ کروا لیں۔ لیکن جو ہی نوجوان کمرے سے نکلنے لگا تو گر گیا۔ اٹھا کر بستر تک لے جایا گیا تو اس کی روح اور جسم کا ناطہ ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن جس موت نے میرے احساسات کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا وہ ایک ایسے نوجوان کی موت تھی جس نے گھریلو جھگڑے کے بعد گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں کھا لی تھی، اور میں کرب کے ان لمحوں کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا جب تکلیف اور اذیت میں وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر منتیں کر رہا تھا کہ میری جان بچا لو، ابا مجھے معاف کر دو، اماں میرے لیے کچھ کرو، ڈاکٹر مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بچا لو۔ لیکن اگلے چند لمحوں میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ ایسے ہی کتنے ہنستے بنستے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ چکا ہوں، کچھ اتنے اچانک اور کچھ عمر کے اس حصے میں جب ابھی زندگی کی کونپلیں بھی صحیح طرح سے نہیں کھلی تھی۔ 20 سالہ عائشہ میرے کلینک سے دوا لے کر نکلی، ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ دوپٹہ موٹر سائیکل کے پہیے میں آ گیا اور سر سڑک سے ٹکرایا اور زندگی کا ساتھ ختم۔ ننھا ماتاب اس دنیا میں آیا تو سارے آنگن میں روشنی پھیل گئی۔ کیس گھر پر ہی ہو گیا، سب بچے کی خوشیوں میں لگ گئے، لیکن جب ماں کے زرد چہرے پر نظر پڑی تو سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا کلینک قریب تھا، اٹھا کر میرے پاس لے آئے، لیکن اس وقت تک ممتا روٹھ چکی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ عثمان کھیلتے کھیلتے کیسے پانی کے ٹب تک جا پہنچا۔ جب ماں کی نظر پڑی
تو ننگے پاؤں لے کر دوڑی، لیکن میرے سامنے اس نے اپنی آخری سانس لی تو میرے اندر اس کی ماں کو کچھ بھی بتانے کا حوصلہ نہیں تھا۔ عبداللہ اپنے باپ کی دوائی کے بابت پوچھنے میرے پاس آیا اور کچھ دیر بعد ڈکیتی کی واردات میں اس کے قتل کی خبر سنی تو دیر تک میں سکتے میں رہا۔ 15-16 سالہ فاطمہ کو اپنے باپ کے ساتھ گنے کی ٹرالی کے ساتھ موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ کے بعد جب کلینک پر لایا گیا تو ابتدائی طبی امداد کے بعد سی ٹی اسکین کے لیے ریفر کیا تو وہ خود اپنے قدموں پر چل کر بیرونی گیٹ تک گئی، لیکن پھر چکر کھا کر ایسی گری کہ دوبارہ اٹھ نہیں پائی۔ افضال صاحب کا گھر میرے کلینک کے بالکل قریب ہے۔ جب لائٹ اپنے مقرر وقت پر نہیں آئی تو جنریٹر سٹارٹ کرنے لگے تو اچانک بجلی آ گئی اور کرنٹ لگنے سے کوئی آواز بلند کیے بغیر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ایسے ہی کتنے لوگوں کے زندگی سے تعلق ٹوٹنے کا میں گواہ ہوں، اور شاید ہم سب ہی موت کے ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات کے عینی شاہد ہوتے ہیں۔ ہم ہر روز جنازوں کا اعلان سنتے ہیں، اپنے پیاروں اور قریبی رفقا کے کندھوں کو سہارا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی سماج کی بنائی ہوئی مصنوعی آلائشوں کے لیے زندگی کی اس سب سے بڑی حقیقت اور سچائی سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو فریب کا حلقہ اور زندگی کا طلسم دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ زندگی ایک روکھی حقیقت کی نمائندہ بن جائے گی۔ موت دنیا کی سب سے بڑی اور اٹل حقیقت ہے۔ دنیا میں خدا اور مذہب کے منکرین تو بہت مل جائیں گے، لیکن موت سے انکاری شاید ہی مل سکے۔ ایک لمحے کو سوچ دل میں آتی ہے اور زندگی اپنی تمام تر نزاکتوں کے ساتھ سامنے ڈگمگاتی ہوئی نظر بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی ہم موت سے اپنی نظریں چرا لیتے ہیں۔ وقت ہماری زندگیوں کو کسی دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ جب کوئی چیز کم ہو رہی ہو تو وہ ایک دن ختم بھی ہو جائے گی۔ جب موت اس قدر برحق ہے اور زندگی اس قدر غیر یقینی ہے تو پھر ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں؟ ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ قرآن میں ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ نہ تو میں ان سے روزی مانگتا ہوں اور نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو خود سب کو روزی دینے والا ہے، صاحب قوت اور زبردست ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اسی طرح دنیا کتنی قیمتی جگہ دوستو، اس میں کس طرح رہنا ہے، کس قدر رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے احباب کے ہمراہ بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے گزرے اور آپ اس کا کان پکڑ کر فرمانے لگے، تم میں سے کون اسے 1 درہم کے بدلے خریدنا پسند کرے گا؟ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسے مفت میں بھی نہیں لینا چاہتے، یہ ہمارے کس کام کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی عیب دار تھا، اس کے کان چھوٹے ہیں۔ تو پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے،
اور فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کس قدر پانی آتا ہے۔ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے قطرے کی سمندر کے مقابلے میں۔ دوستو، ہاؤس جاب کے دوران 10-12 سال کی ایک بچی فاطمہ مر گئی۔ 10-12 سال کی ایک بچی فاطمہ مرگی کے دوروں کے ساتھ ایمرجنسی میں داخل ہوئی۔ اس کے دوروں کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ کوئی بھی دوائی اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ مارکیٹ میں موجود ہر دوا اور ہر کمبینیشن استعمال کر ڈالا لیکن اسے افاقہ نہیں ہوتا تھا۔ اپنی مرضی سے جھٹکے شروع ہو جاتے اور اپنی مرضی سے ہی رک جاتے، اور کوئی لگ بھگ 1.5 سے 2 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد اس کے جھٹکے کنٹرول ہونا شروع ہوئے تو اسپتال سے رخصتی ہوئی۔ میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سنتا یا پڑھتا ہوں کہ دنیا اس طرح بسر کرو جیسے کوئی پردیسی یا مسافر، تو مجھے فاطمہ اور اس کی بیماری یاد آ جاتی ہے۔ 1.5-2 ماہ کے اس دوران نہ تو اس کے گھر والوں نے ضرورت سے زائد کوئی چیز ہسپتال میں لے کر آئے اور نہ ہی لمبے قیام کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ جمع کر کے رکھا، اور اتنے طویل قیام کے باوجود بھی ہمیشہ ان کی نظر وہاں سے جانے پر ہوتی تھی۔ دوستو، ہم اپنا بچپن گزار چکے ہیں، کچھ جوانی گزار رہے ہیں اور کچھ بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ سنی سنائی باتیں نہ سہی، لیکن جو وقت ہم گزار چکے ہیں اس کے گواہ تو ہم ہیں ہی، اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ موت برحق ہے تو پھر اس کو یاد رکھنے میں کیا مذاقہ ہے؟ نہ تو مولویوں کو برا بھلا کہنے سے رکنے والی ہے اور نہ ہی اس حقیقت سے نظریں چرا لینے سے موت ٹلے گی، لیکن ڈر تو اس بات سے لگتا ہے کہ کہیں کل قیامت کے روز ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہوگا جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے۔ قیامت کے روز مجرم قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے کہ ہم تو بس ایک پل کے لیے دنیا میں گئے تھے، اور اسی طرح ہے، اور میں اس حقیقت کو کیسے نظر انداز کر سکوں گا جب میرا قرآن یہ کہہ رہا ہوگا دوستو، اور موت کی بے ہوشی برحق خبر لے کر آئی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کے اعتراف سے تو رائے فرار اختیار کرتا ہے۔ سورہ قاف۔ ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لیں اور تصور کریں کہ جب لوگ ہمیں مٹی کے حوالے کر کے خود لوٹ جائیں گے، کوئی دوست، والدین، اولاد ہماری کوئی مدد کرنے سے قاصر ہوں گے، کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ مٹی میں دبے جانے والوں کے قدموں کو سن رہے ہوں گے، چیخیں پکاریں لیکن کوئی سن نہیں پائے گا۔ کتنا سخت اور ہولناک منظر ہوگا۔ ساری خواہشیں اور تمنائیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ کاش ہمارا معاملہ ہماری موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا، ساری کوتاہیوں اور سستیوں پر پردہ پڑ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ وہاں تو حساب دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اس دن کی سختی سے بچائے، قبر میں آسانی نصیب فرمائے، روز آخرت کے دن جہنم سے نجات عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں مرنے کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، واقعتاً یہ ڈاکٹر صاحب کی تحریر ایسی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔